وہ یہ ہے کہ نعت پڑھی نثار صاحب نے پیر نصیر الدین صاحب کی کہ انصر صاحب نے پیر نصیر صاحب نے نعت لکھی اور انصر صاحب نے پڑھی جی گویا دونوں طرف سے نصرت کا سلسلہ چل رہا ہے جی وہ اس کا آخری مقطع اس کا یہ ہے کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ پیر نصیر الدین صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ ایک صحیح حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ایک صحیح حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے اور یہ حدیث امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے نیچے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اس آیت کے نیچے انہوں نے یہ درج فرمائی ہے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر وہ روایت اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے ایک امتی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے اعمال کو تولا جائے گا اب تو سرکار بھی میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک امتی کے اعمال کو تولا جائے گا اس کی نیکیاں اس کی بدیاں ان کو دیکھا جائے گا اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ لیں گے کہ فلاں شخص کو جو کہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ یہ میرا غلام ہے اے اللہ یہ میرا امتی ہے میں اس کا حساب میرے سامنے کروایا جائے اس کے اعمال کو میرے سامنے تولا جائے تو حکم ہوگا فرشتوں سے اطیعوا محمدن جو میرا یار کہتا ہے ویسے ہی کرو جیسے میرا حبیب کہتا ہے ویسے ہی کرو اس کے وزن کو اس کے اعمال کو پھر تولو اس کو واپس لایا جائے گا اس کے اعمال تولے جائیں گے نیکیاں اور بدیاں اسی طرح سے دیکھا جائے گا تو اس کے گناہ زیادہ نکلیں گے اس کی نیکیاں کم نکلیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے سرکار ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے اور نکال کر اسے نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے تو دیکھتے ہی سرکار کے اس پرزہ رکھنے کی برکت سے اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ وہ حضور کے قدموں پر گر پڑے گا عرض کرے گا کہ اے پیاری شکل والے میں جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں جی میں تو جہنم میں چلا جاتا آقا کون ہیں آپ کہ جن کے آنے سے میری بخشش ہو گئی ہے اور یہ کیا پرزہ آپ نے رکھا ہے سرکار فرمائیں گے تو مجھے نہیں پہچانا لیکن میں تو اپنے سارے غلاموں کو پہچانا جی ہر ایک کا چہرہ حضور جانتے ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جی کہ ہر ایک کا چہرہ حضور جان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذہی صلاتک التی کنت تصلی علی فی حیاتک اے میرے غلام یہ تیرا درود ہے جو تو میرے اوپر پڑھا کرتا تھا یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا یہ سارا اعمال تو سارے ایک ہی مرتبہ تول لیے جاتے ہیں اس کے درود کو ایک طرف کیوں رکھ دیا گیا وہ پہلے نہیں تولا گیا تھا ظاہر ہے کہ پہلے نہیں تولا گیا تھا اگر وہ پہلے موجود ہوتا تو پھر یہ سوال نہ ہوتا اس کا درود شریف الگ رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رکھا یہ سارا کرنے کی حکمت یہ تھی بتانا تھا کہ سرکار پر درود پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے اور درود کا وزن کتنا ہے درود کا وزن ظاہر کرنے کے لیے اس کے درود کو الگ رکھا گیا اور بتایا گیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود پڑھو گے تمہارے اعمال اتنے ہی بھاری ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اپنے شعر کے اندر بیان کی ہے کہ اب تو سرکار بھی میزان پہ آ کے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو ملنا چاہیں تو کہاں ملیں. یہ حدیث شریف میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی حدیثوں میں اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں مل سکتے ہیں, آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے. فرمایا 3 جگہ ہوں گی جہاں میں تم سے مل سکوں گا اور میرے پاس تم پہنچ سکو گے. فرمایا ایک تو میں پل صراط کے پاس کھڑا اپنی امت کے لیے رب سلم امتی کی دعا کر رہا ہوں. رب سلم امتی, رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. اور اعلیٰ فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں یعنی اب ہم آرام سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک کودتے ہوئے جاؤ. فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں. رب سلم کی صدا پر وجد. میں ذرا ترنم سے پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر, پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر. اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا ایک تو یہ جگہ ہوگی جہاں تم مجھے مل سکو گے, اور دوسرا میں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کو پانی پلا رہا ہوں. حوض کوثر ایک مستقل موضوع ہے کہ اس پر بات کریں تو گھنٹوں باتیں کی جائیں کہ وہ کوثر کا حوض کیسا ہوگا. سرکار وہاں کھڑے ہوں گے اور بھر بھر کر اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے. فرمایا ایک وہاں, اور تیسرا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں بھی جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کہیں میرے غلام کا معاملہ خراب تو نہیں ہو رہا. میں وہاں بھی اپنی امت کی مدد کروں گا اور ان کے پلے بھاری کرتا چلا جاؤں گا. اس طرح اپنی امت کی مدد کروں گا. کیا ایسا رحیم آقا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کسی پیغمبر کو اپنی امت سے وہ پیار نہیں تھا جو پیار سرکار مدینہ کو اپنی امت کے ساتھ. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ روز قیامت کوئی اپنے اعمال کے اوپر ناز کرتا ہوا نہیں بخشا جائے گا. یہ میں والد صاحب فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے اللہ کی قسم ہے روز قیامت کوئی شخص بھی اپنی نیکیوں کے اوپر بھروسہ کر کے کہ میں بڑا نیک ہوں, میں بڑا صالح ہوں, نیکیوں پہ بھروسہ کر کے کوئی نہیں